ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 30 سورہ فجر میں ارشاد فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فرعون کو ذی الاوتاد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے خزانچی حزقیل کی بیوی کو چمیخا کروا دیا تھا، اور اس کے شوہر حزقیل مومن ہو گئے تھے اور اپنے ایمان کو 100 برس تک چھپائے رکھا تھا، اور ان کی جو بیوی تھی وہ فرعون کی بیٹی کی مشابہ تھی۔ ایک روز وہ فرعون کی بیٹی کے سر کے اندر کنگھی کر رہی تھی کہ وہ کنگھی اچانک ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ چنانچہ جب اس نے کنگھی کو اٹھایا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، اور اللہ کو نہ ماننے والے ہلاک ہو گئے۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی کیا میرے باپ کے علاوہ تیرا کوئی اور معبود ہے جس کو تو خدا مانتی ہے؟ تو مشاطہ نے کہا میرا اور تیرے باپ کا اور ساری زمین و آسمان کا معبود ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو وہ لڑکی وہاں سے کھڑی ہوئی اور فوراً فرعون کے پاس جا کر مشاطہ کی شکایت کر دی کہ آپ کے خزانچی کی بیوی جو کہ میری مشاطہ ہے، اس کا خیال ہے کہ آپ کا اور اس زمین و آسمان کا معبود ایک ہے جس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ چنانچہ اس پر فرعون نے مشاطہ کو بلوایا، اور جب وہ مشاطہ فرعون کے دربار میں آئی تو اس نے کہا کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس پر مشاطہ نے کہا ہاں، میرا اور تیرا اور اس زمین و آسمان کا خدا ایک ہے جس کا کوئی بھی شریک نہیں بن سکتا۔ چنانچہ یہ سن کر فرعون نے کہا میں تجھے سخت سزا دوں گا، اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ جب فرعون نے مشاطہ کی ثابت قدمی اور استقامت کو دیکھا تو ایک کڑاہا لانے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ اس کے اندر تیل ڈال کر اس کو خوب گرم کیا جائے۔ پھر فرعون نے مشاطہ کو اور اس کی اولاد کو بھی اس تیل میں ڈالنے کا حکم دیا، اور اس مشاطہ کی 2 لڑکیاں تھیں۔ چنانچہ جب سب سے پہلی لڑکی کو اس کے اندر ڈالا گیا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا سارا جسم گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں اوپر نمایاں ہو گئیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد مشاطہ کی شیرخوار بیٹی کو بھی اس تیل کے اندر ڈالنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ فرعون کہنے لگا کہ اب بھی وقت ہے تو مجھ کو اپنا خدا مان لے، لیکن وہ عورت اپنے موقع پر قائم رہی۔ لیکن پھر جب اس کے دل کے اندر یہ خیال گزرا کہ یہ میری چھوٹی اور ننھی سی بیٹی ہے، یہ بھی تیل کے اندر جل جائے گی، تو اس نے بے صبری کا کچھ اظہار کرنا چاہا، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی بچی کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے کہا اے ماں صبر کر، بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، اور ان قریب ہم جنت میں چلی جائیں گی۔ چنانچہ فرعون نے اس لڑکی کو بھی تیل کے اندر ڈلوا دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا جسم بھی گل سڑ گیا اور ہڈیاں اوپر نمایاں ہو گئیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرعون نے کہا اب بھی وقت ہے، میری بات مان لے، لیکن مشاطہ اپنے قول پر قائم رہی، جس پر فرعون نے اس مشاطہ کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت اس عورت نے کہا میری آپ سے ایک گزارش ہے۔ تو فرعون نے کہا بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا جب میں مر جاؤں میری اور میری اولاد کی ہڈیاں ایک جگہ پر جمع کر کے ان کو ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ معزز خواتین و حضرات، پھر اس کے بعد فرعون نے اس عورت کو بھی تیل کے کڑاہے کے اندر ڈلوا دیا۔ چنانچہ پھر فرعون نے ان تمام ہڈیوں کو جمع کیا اور ان کو ایک جگہ پر دفن کر دیا۔ پھر فرعون نے اپنے خزانچی اور اس عورت کے شوہر حضرت حزقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکڑ کر لانے کا حکم جاری کیا، لیکن وہ لوگ حضرت حزقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گرفتار نہ کر سکے۔ چنانچہ اسی دوران کسی مخبر نے فرعون کو یہ اطلاع دی کہ حزقیل فلاں پہاڑ میں اور فلاں مقام پر موجود ہیں۔ چنانچہ فرعون نے 2 آدمیوں کو حضرت حزقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاش کے لیے بھیجا۔ چنانچہ جب یہ دونوں آدمی تلاش کرتے کرتے حضرت حزقیل علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا حضرت حزقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وحشی جانوروں کی 3 صفیں بھی نماز کے اندر شریک ہیں۔ چنانچہ جب حضرت حزقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے ان دونوں آدمیوں کو دیکھا تو ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ چنانچہ وہ دونوں ڈر اور خوف کی وجہ سے وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر حضرت حزقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے الہ العالمین، میں 100 برس تک اپنے ایمان کو چھپاتا رہا ہوں اور کسی کو میرے ایمان کا علم تک نہ ہوا، چنانچہ ان دونوں میں سے جو بھی میرے قیام کو ظاہر کرے تو اس کو دنیا میں سزا دے اور آخرت میں اس کو دوزخ کے اندر بھیج۔ چنانچہ آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ جب وہ دونوں شخص واپس پہنچے تو ایک مومن ہو گیا اور اس کو بڑی عبرت حاصل ہوئی، اور دوسرا اسی طرح کافر اور منافق ہی رہا۔
اس نے فرعون کو جا کر حضرت حزقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قیام کے بارے میں خبر کر دی۔ تو فرعون نے کہا تیرا دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ چنانچہ مخبر کی اطلاع پر دوسرے آدمی کو بھی بلا لیا گیا۔ تو فرعون نے اس سے پوچھا کیا یہ شخص سچ کہہ رہا ہے یا پھر نہیں؟ اس دوسرے شخص نے کہا نہیں، اس نے جو بات کی میں نے تو وہ نہیں دیکھی۔ چنانچہ فرعون نے اس شخص کو کثیر انعام دیا اور جس نے خبر دی تھی اس کو مروا ڈالا۔ چنانچہ اس کے بعد وقت اسی طرح سے گزرتا رہا۔ پھر جب اس دنیا نے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سفر معراج میں ایک مقام پر اپنے قریب انتہائی پیاری اور بھینی خوشبو محسوس کی، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے کہ جس سے فضا مہکتی جا رہی ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ خوشبو مشاطہ کی ہے جو کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، لیکن اسے اللہ پر ایمان لانے اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ شہادت کے دن سے لے کر اب تک ان کی قبر کی جگہ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے اور راہ حق میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔